جی السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آپ لوگوں میں سب لوگ یقیناً اورنگزیب عالمگیر کو جانتے ہوں گے۔ مغل بادشاہ تھا، بلکہ ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر تیسرا بادشاہ تھا۔ پہلا جو بادشاہ تھا وہ اشوک اعظم تھا، جسے اشوکا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ہندو تھا۔ اس نے پورے ہندوستان پر انکلوڈنگ افغانستان کا کچھ علاقہ، وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد اکبر تھا۔ اکبر کی حکومت بھی تقریباً پورے ہندوستان پر تھی، بلکہ ازبکستان کا کچھ حصہ بھی اکبر کی سلطنت میں شامل تھا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تھا۔ تو اورنگزیب عالمگیر جب مراٹھوں کے ساتھ لڑ رہا تھا تو اس کا ایک شہزادہ تھا جس کا نام تھا محمد اکبر، اور کہا یہ جاتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ جو شہزادہ محمد اکبر تھا یہ اورنگزیب عالمگیر کی جگہ بادشاہ بنے گا۔ لیکن ایک بار بادشاہ نے دربار میں شہزادہ محمد اکبر کو دیکھا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اس شہزادے کو دور کہیں بھجوا دیا، ہندوستان کے کسی کونے میں، اور اسے کہا کہ ایک چھوٹی سی جگہ دی، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ تمہاری جاگیر ہے اور باقی زندگی تم نے یہاں پر گزارنی ہے، اور جب مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو میں تمہیں واپس دہلی بلوا لوں گا، لیکن اس سے پہلے تم نے دہلی میں نہیں آنا، تم نے یہیں رہنا ہے۔ اور اب شہزادہ محمد اکبر جو کہ بادشاہ کو عزیز بھی بہت تھا اور بادشاہ کے دل کے قریب بھی تھا، اور آنے والے دنوں میں وہ ولی عہد بھی بن سکتا تھا اور ہندوستان کا بادشاہ بھی بن سکتا تھا، لیکن اورنگزیب نے اسے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں بھجوا دیا۔ اس جگہ کا نام صحیح طرح معلوم نہیں، لیکن ایک قلعہ تھا جس میں اسے بھجوا دیا گیا۔ لیکن بعد میں یہی شہزادہ مراٹھوں کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مراٹھوں پر بڑا حملہ کیا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بھاگ کر ایران چلا گیا اور وہیں پر اس کا انتقال ہوا، یعنی یہ واپس نہیں آ سکا۔ تو ایک نہایت ہی قریبی شخص تھا اورنگزیب عالمگیر کا، اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو آپ کا بیٹا ہے اور آپ نے اسے بڑی لاڈ اور محبت سے پالا ہے، اور اس کو آپ نے بڑی اچھی ٹریننگ بھی دی تھی، اور یہ آپ کی گدی پر باقاعدہ بیٹھ بھی سکتا تھا، تو آپ نے اسے یہاں سے کیوں دور بھجوا دیا؟ تو بادشاہ نے بڑی ایک عجیب سی بات کی۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو کہ میں نے جب بھی کوئی کامیابی حاصل کی، جب بھی کوئی فتح حاصل کی، تو میں نے واپس آ کر جب بھی اپنی فتح کا اعلان کیا یا میرے ساتھیوں نے بھی اعلان کیا تو سب نے مجھے مبارکباد دی، اور سب لوگ ہار لے کر میرے پاس آئے، اور سب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کمال کر دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ واحد شخص تھا جو مجھے مبارکباد پیش نہیں کرتا تھا، تو اگر کرتا بھی تھا تو اس کے لفظ کھوکھلے ہوتے تھے اور اس کے الفاظ میں گہرائی اور جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ اگر کوئی میرا دشمن فیوچر میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ شخص ہے، کیونکہ اسے میری خوشی نہیں دیتی، اور میری کامیابی اس کے اندر فخر بھی پیدا نہیں کرتی۔ تو جو شخص بھی آپ کے قریب ہو اور اسے آپ کی کامیابی کی خوشی نہ ہو رہی ہو، اور اسے آپ کی کامیابی سے فخر کا احساس نہ ہو رہا ہو، تو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ اب یہ اورنگزیب کی کہانی، یہ چھوٹی سی کہانی، اس کہانی کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک کوٹیشن ہے
ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے. ایک ایکٹر ہے بہت بڑا ہالی ووڈ کا، آپ نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا، لیونارڈ کیپریو. آپ نے اسے دیکھا بھی ہوگا، ٹائٹینک مووی کے اندر بھی وہ ہیرو تھا. ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان ہے، اس کی ایک بڑی زبردست سی کوٹیشن ہے، اور کوٹیشن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں اور اس کے بعد آپ بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھیں اور اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کریں جو تالیاں بجانے والوں کے درمیان میں تالیاں نہیں بجا رہا، اور جب آپ اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ یہ وہ شخص ہے جو میرا نہیں ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ ذاتی طور پر کامیاب ہوں یا اپنی کلاس کے حساب سے کامیاب ہوں، پورا معاشرہ یا کوئی ملک فتح یاب ہو، تو آپ لوگ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو اس فتح کو منا نہیں رہے یا پھر ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں یا ان کے اندر جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا. جب آپ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، یہ جو پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان بالکل غزہ بننے کے بالکل قریب پہنچا ہوا تھا. مودی نے اپنی ساری طاقت پاکستان کے اوپر وقف کر دی تھی، کیونکہ اس کا خواب ہے مرنے سے پہلے یا اپنی یہ جو پرائم منسٹر شپ ہے، اس کا تیسرا دور چل رہا ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. کیونکہ اگر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، اس نے دنیا میں اپنے تعلقات بنا لیے ہیں، اس نے دنیا بھر کا اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں آپ. یہ 10 مئی کو جو ہوا اور 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہوا، یہ اس کا ایک ڈیزائن ہے. اس نے اپنی پوری فورس لگا دی تھی، اور اگر اس کا یہ تیر چل جاتا تو آپ یقین کریں، میں جو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب نہ ہوتا اور آپ اس وقت مجھے سن نہ رہے ہوتے، کیونکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہونا تھا اور نہ یہاں پر بجلی ہونی تھی، نہ یہاں پر سڑکیں ہونی تھی اور نہ یہاں پر خوراک ہونی تھی، نہ یہاں جشن ہونا تھا اور نہ ہی یہاں اسپتال ہونے تھے، نہ یہاں پر سکول ہونے تھے اور نہ یہاں پر کاروباری مراکز ہونے تھے، اور یہ پورے شہر جو ہے نا، یہ کھنڈر بن چکے ہونے تھے. یہ اللہ نے خاص کرم کیا ہے، خاص رحم کیا ہے اس قوم پر، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو یونائٹ کر لیں، ہم متحد ہو جائیں، ایک قوم بن جائیں، اس سے سبق حاصل کریں. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں.